زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، اللہ نے جہنم کو اس شخص پر حرام کیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ جو آدمی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، جس آدمی کے دل میں ایمان ہے، زبان پر کلمہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، لیکن وہ شرک کا کام کرتا ہے، تو وہ آدمی کھلا ہوا کافر ہے، چاہے وہ دن میں 1000 مرتبہ لا الہ کیوں نہ پڑھے، کیونکہ اس کا تقاضا وہ پورا نہیں کر رہا ہے۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد خیر العباد، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس اجلاس میں ہمارے مقرر کا تعلق ہندوستان کے صوبہ بہار، ضلع دربھنگا سے ہے۔ آپ نے 1984 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے شریعہ فیکلٹی میں گریجویشن کیا، اور اس کے بعد سے آپ پچھلے 27 سالوں سے تدریسی اور دعوتی فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اردو اور عربی زبانوں میں کئی کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں۔ آپ نے عربی زبان کی ایک کتاب جس کا تعلق خواتین کے مسائل سے ہے، جو 950 صفحات پر مشتمل ہے، آپ نے اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے، جس کا نام ہے فتاوی برائے خواتین۔ اسی طرح آپ ہندوستان کے مختلف گوشوں کا دعوتی دورہ کیا کرتے ہیں۔ آپ اردو اور عربی دونوں زبانوں کے معروف و مشہور خطیب ہیں۔ اس سے ہماری مراد جناب محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ ہیں۔ ہمارے اس مہمان خطیب کا عنوان موضوع گفتگو ہے توحید اور شبہات۔ میں گزارش کروں گا اپنے مہمان مقرر جناب محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ سے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور توحید اور شبہات کے موضوع پر سامعین کو استفادہ کا موقع دیں۔ آپ کے سامنے مولانا محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ۔ جناب مولانا محمد اشفاق سلفی حفظہ اللہ، آپ کا موضوع خطاب ہے توحید اور شبہات۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و امامنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما من حديث إتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا عنوان خطاب ہے توحید اور شبہات۔
انسان پر سب سے پہلا، سب سے تاکیدی اور اہم حق، اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اس کے افعال، اس کے پاکیزہ ناموں اور صفتوں کا علم رکھے اور خالص بندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرے۔ یہ پہلا واجب اور اولین فریضہ ہے، اور علی الاطلاق تمام حقوق میں سب سے پہلا اور سب سے اول حق ہم انسانوں پر ہمارے خالق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو پختہ کریں، جس کے لیے ہم آپ پیدا کیے گئے ہیں، پوری کائنات بنائی گئی ہے، تمام انبیاء و رسول کی بعثت جس غرض کے لیے ہوئی ہے، ہم اس مقصد کی تکمیل کریں، تحقیق کریں، پختہ کریں اس مقصد کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آپ گدھے پر سوار تھے، پیچھے آپ نے حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کو بٹھا رکھا تھا۔ پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ صحیحین کی روایت ہے، معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی مسئلے کا علم نہیں رکھتے تھے، یا اگر جانتے بھی تھے تو چاہتے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے اس کا جواب آئے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، تو کہتے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو ایسے موقع پر ہم کو کہنا چاہیے صرف اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ جہاں جا کر ہم ان سے علم حاصل کر لیں۔ نیز ہر جگہ یہ جواب بھی فٹ نہیں ہوگا، اللہ اور رسول اس کے زیادہ جانتے ہیں، یہ جواب ہر جگہ فٹ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہے مثلا ہم سے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اگر ہم کہیں اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، رسول صاحب نہیں جانتے۔ جب آپ اللہ عالم کہتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، تو یہ تمام سوالات کا جواب ہوگا۔ کیسا بھی سوال ہو، اگر آپ کہتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے، تو پھر قیامت کے متعلق اگر کوئی پوچھتا ہے ہم سے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور ہم کہتے ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے، تو یہ جواب کریکٹ ہے۔ لیکن اگر کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، تو یہ جواب بالکل غلط ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت معاذ کو آپ نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر آپ نے اللہ رب العالمین کا یہ حق ادا کر دیا، حق بندگی بجا لائے، شرک کے تمام طرح کی ملاوٹوں سے، بڑے چھوٹے ظاہری باطنی تمام قسموں سے شرک کی، آپ نے اپنی عبادت کو محفوظ کر لیا اللہ کی توفیق سے، تب آپ کے لیے اللہ نے اپنے اوپر جو حق رکھا ہے اس حق کا بیان ہے کہ وہ حق العباد علی اللہ، بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، ایسے بندے کو عذاب میں نہ ڈالے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ کا حق ہم بندوں پر کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں، یہ ہم پر فرض ہے، اولین فریضہ ہے، اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن ہمارا حق جو اللہ پر ہے کہ وہ ہم کو توحید کی برکت سے جنت میں داخل کرے، یہ حق ہم بندوں نے اللہ پر نہیں لگایا، یہ اللہ نے خود اپنے اوپر عائد کیا ہے کہ جو بندہ میرا موحد ہو کر ملے گا اور توحید کے تقاضے پورا کرے گا، تو میں بطور فضل و انعام کے اپنے اوپر یہ حق رکھتا ہوں، حق عائد کرتا ہوں کہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کروں گا۔ اب اگر کسی بندے نے اللہ کی توحید کو پختہ کیا، دل میں اعتقاد پختہ رکھا، زبان پر اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اپنے عمل کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین کی بندگی کو انہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کا حق ادا کیا، شرک سے، معصیت سے، بدعت سے اپنے آپ کو بچایا، تو مطلق اس کو انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کو اول جنت میں داخل کرے گا، جہنم کی ہوا بھی اس کو نہیں لگے گی، جہنم کی آنچ بھی نہیں لگے گی، بالکل عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن اگر توحید پر تو ہے، شرک تو نہیں کرتا، لیکن توحید کے تقاضے پورا نہیں کرتا ہے، بدعت میں مبتلا ہے، بعض ایسی بدعتیں ہیں جو شرک تک نہیں پہنچتی ہیں، مثال کے طور پر عملی بدعات کا شکار ہے یا کچھ گناہوں کا مرتکب ہے، تو ایسا بندہ، اس کے پاس توحید ہے لیکن عملی کوتاہیوں کا شکار ہے، تو اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اپنے فضل سے اس کو پہلے ہی جنت میں داخل کر دے عذاب دیے بغیر، یا اگر اپنے عدل اور انصاف سے کام لے تو چونکہ اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت
نہیں کی ہے یا واجبات اور فرائض کو ترک کیا ہے یا حرام کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ اگر چاہے تو اپنے عدل کے نتیجے میں اس کو جہنم میں داخل کرے گناہوں کی سزا کے لیے، اور پھر اخیر میں توحید کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کرے۔ میں اصل آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہی وہ توحید ہے، یہی وہ اللہ کا پہلا حق ہے جو ہم بندوں پر سب سے پہلے فرض ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں، اللہ کون ہے، اس کی اتنی بڑی کائنات ہے، اس کے اسماء و صفات ہے، اس کے پاکیزہ نام ہے، اور ہم بندے اللہ کے پیدا کرتا ہیں تو ہم اس کی بندگی خالص بجا لائیں۔ یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا پہلا فریضہ ہے۔ اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 مشہور آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی اس لیے پیدا کیا کہ ان کو حکم کروں کہ وہ صرف میری عبادت کرے، میرے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی علاوہ کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی کے لیے مبعوث کیے گئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، سورہ نحل آیت نمبر 36۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر بستی میں ہم نے وما ارسلنا، ہر بستی میں ہم نے رسول بھیجا، نذیر بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ صرف اللہ کی بندگی کی دعوت دیں اور اللہ کے علاوہ کی بندگی سے منع کرے، طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرنے کی تلقین کرے۔ کچھ نے کہا ساحر، کسی نے کہا کاہن، کسی نے کہا شیطان کی بندگی نہ کریں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کیا، طاغوت کل ما تجاوز به العبد حدہ من متبوع او معبود او مطاع، انسان کی اپنی ایک حد ہے، اللہ نے اس کی حد مقرر کی ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں وہ عابد نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، عبادت کروانے کے لیے پیدا ہوا، اگر وہ کہے کسی کو کہ تم میری عبادت کرو، یا انسان پیدا کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو فالو کرے، اگر وہ یہ کہے نہیں میرے حکم کو دنیا فالو کرے، میری پیروی کرے، میں متبع نہیں ہوں گا، میں پیروکار نہیں ہوں گا، لوگ میری پیروی کریں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں خود کو متبوع اور مطاع سمجھتا ہے کہ دنیا اس کی اطاعت کرے اور پیروی کرے تو وہ طاغوت ہے، وہ اپنی سرحد اپنی حد کو چھلانگ لگا ہے۔ وہ بندہ پیدا کیا، اگر وہ معبود بن گیا، وہ اوبیڈینٹ پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ کہے کہ دنیا اس کی عبادت کرے، دنیا اس کا حکم مانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاغوت ہے، سرکش ہے، وہ اپنی حد کو پار کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے۔ یہ جتنے گوڑک دھندے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں شرک و بدعت اور معصیت کے، یہ سب شیطان مردود کرا رہا ہے۔ اس لیے طاغوت اکبر، سب سے بڑا طاغوت جس کی دنیا پرستش کر رہی ہے اللہ کے علاوہ، وہ سب شیطان ہے اس کے پیچھے، چاہے جس کی بھی پوجا ہو رہی ہو، اللہ کے علاوہ کی پوجا کروانے والا یہ مردود شیطان۔ تو تمام انبیاء کی بعثت کی غرض بھی یہی، ہماری پیدائش کی غرض بھی یہی، اللہ کا سب سے پہلا فریضہ ہم پر یہی ہے کہ ہم بندے اللہ تعالیٰ کو سمجھیں جو ہمارا کریٹر ہے، خالق ہے، اس کی قدرت کو سمجھیں، اس کے افعال کو سمجھیں، اس کی اتنی وسیع و عریض کائنات پہ غور کریں، اس کے ناموں اور صفتوں کو دیکھیں کہ وہ کن خوبیوں کا مالک ہے، مطلب یہ کہ تمام جملہ خوبیوں کا اعلیٰ درجے کی وہ اس کا مستحق ہے، تمام صفات کمالیہ، کمال کی تمام صفتوں سے وہ متصف ہے، اعلیٰ درجے کی صفات کمالیہ، اور جملہ عیوب و نقائص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھیں کہ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا، گوناگون نعمتوں سے نوازا اور ہم پر اپنا انعام اور فضل عظیم فرمایا، جس نے کائنات کی تمام چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا، تو ہم بندوں کو اللہ نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ پوری کائنات کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا، ہمیں اللہ نے صرف اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی اسی اہمیت اور اولیت کے پیش نظر تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت کا آغاز اللہ کی توحید سے کیا۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں ہے، کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی 13 سالہ زندگی اسی عقیدہ کو راسخ کرنے میں، پختہ کرنے میں، دلوں میں اتارنے میں لگ گئی۔ بجز نماز کے کوئی فریضہ مکی زندگی میں عائد نہیں ہوا، صرف نماز مکی زندگی میں ہجرت سے 2-3 سال قبل فرض ہوئی،
باقی روزے، حج، زکوٰۃ اور دوسرے ارکان اسلام اور واجبات اور فرائض مدنی زندگی میں آئے ہیں۔ تو مکی زندگی میں صرف ایک فریضہ ہوا ہے، وہ بھی نبوت کے 10ویں 11ویں سال میں، اور پوری زندگی میں مکی زندگی میں تقریباً آپ سمجھ لیجیے 10 سال نہیں بلکہ 13 سال تک آپ صرف اہل مکہ کو اللہ کی توحید، اپنی رسالت اور ایمان بالآخرت کا عقیدہ پختہ کرا۔ میرے بزرگوں، دوستو، دنیا میں سب سے پہلے انسان اور نبی کی حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے۔ ان کے ساتھ اللہ کی توحید آئی کہ اللہ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اللہ کی عبادت سے زمین کو آباد کرے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ لوگ شرک کی راہ پر لگے۔ پہلے دنیا میں وجود کے اعتبار سے توحید آیا، شرک بعد میں آئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے توحید یا اسلام تو نئی پیداوار ہے، بتوں کی پرستش تو عرصے قدیم سے، نہ جانے کروڑوں سال سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا مانو، پہلا انسان جو دھرتی پر آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام، وہ اللہ کے پہلے رسول اور نبی بھی ہیں، اللہ کی توحید کے لیے ہیں۔ اس کے بعد میں لوگ شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ سورہ بقرہ میں آیت ہے، آیت نمبر 213، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، آیا کہ تمام کے تمام لوگ ایک امت تھے، ایک جماعت تھے، ایک پیس پر تھے، ایک ٹریک پر تھے۔ پھر لوگوں نے اختلاف جب کیا توحید کے اندر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے مبشرین و منذرین، مبشر و منذر، بشارت دینے والے اور شرک اور گناہوں کے انجام سے ڈرانے والے انبیاء اور رسول کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیاں گزری، 1000 سال گزرے، سارے کے سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندگی پر تھے۔ پہلی قوم جس نے شرک کیا وہ قوم نوح تھی۔ یہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو شرک سے منع کیا۔ حضرت نوح سے پہلے کی قومیں تقریباً 1000 سال تک دنیا میں صرف اللہ واحد کی پرستش ہوتی رہی، چاہے وہ جتنی بڑی دنیا رہی ہو۔ سب سے پہلی شرک میں مبتلا ہونے والی قوم نوح تھی۔ قوم نوح میں جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے ہدایت کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے، شرک سے باز رکھنے کے لیے، اس قوم میں 5 بزرگان تھے، وہ سب اللہ کی توحید پر تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ سورہ نوح آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قوم نے کہا قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا۔ قوم کے چودھریوں نے کہا، سرب آوردہ لوگوں نے کہا اپنی قوم کے افراد سے کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو۔ کن معبودوں کو؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کو نہ چھوڑو۔ یہ لوگ کون تھے جن کی پرستش قوم نوح کر رہی تھی اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا؟ یہ کون تھے؟ کیا پتھر کی بے جان مورتیاں تھی؟ نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ھذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ سب قوم نوح کے صالحین کے نام ہیں، بزرگان دین کے نام ہیں۔ یہ ان کا جب انتقال ہو گیا اور اہل علم نے لکھا کہ اللہ کی مرضی آگے پیچھے سب 1 سال کے اندر ہی دت کر گئے، تو شیطان مردود لوگوں کے دلوں میں گھسا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اپنے قوم کے بزرگوں سے محبت ہے، یہ سب تمہارے آئیڈیل لوگ تھے، بزرگان دین تھے، آئیکن تھے تمہارے۔ کہا بالکل۔ کہا تو ایسا کرو کہ تم ان کی مجلسوں میں جہاں جہاں واعظ نصیحت ہوتی تھی وہاں ان کے مجسمے نصب کر دو، ان مجسموں کو ان کے نام سے موسوم کر دو، ان کو نام دے دو، ان مجسموں کو بزرگوں کا۔ ان کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت یاد آئے گی اور ان کا جذبہ اطاعت و عبادت یاد آئے گا، تو تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوا۔ کتنا حسین جال بزرگوں کی محبت کے نام پہ پھیلایا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللہفان میں لکھا ہے کہ متعدد سلف صالحین سے منقول ہے کہ پہلے شیطان نے کہا کہ ان کی قبروں پر مجاوری کرو، قبروں پہ میلے ٹھیلے لگاؤ، بزرگان دین ہے، تم کو ان سے محبت تھی، محبت کا اظہار کرو۔ اور اس کے بعد جب وہاں بہت بھیڑ جمع ہونے لگی تو کہا ان کی مجلسوں میں ان کے مجسمے نصب کرو، اور جب وہاں بھیڑ جمع ہونے لگی تو کہا ان کے اسٹیچوز کو لے جاؤ اپنے گھر میں، وہاں کوئی گناہ کرنا چاہو گے فوراً دیکھو گے بزرگ نظر پڑے گی، باز آ جاؤ گے۔ چلیے ایک پیڑھی گزر گئی، ایک نسل گزر گئی، دوسری نسل گزر گئی ہوگی،
جب علم شریعت ختم ہو گیا، اچھے لوگ، علم والے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، صرف جاہلوں کی ٹیم وہاں بچ گئی، تو شیطان مردود آیا اور نئی نسل کو پٹی پڑھانے میں کامیاب ہو گیا کہ تمہارے پروج، تمہارے آباء و اجداد ان بزرگوں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے۔ جب یہ قحط زدہ ہوتے تو کہتے اللہ ان بزرگوں کا واسطہ، بارش برسا، یہ ہماری قوم کے بزرگان تھے، کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو ان بزرگوں کے واسطے سے اولاد مانگتے، روزی مانگتے۔ اس طریقہ سے اموات صالحین کا وسیلہ پکڑنے کے ذریعے شرک جاری ہو گیا اس قوم میں۔ چنانچہ پہلے نبی کی حیثیت سے، شرک سے منع کرنے کے اعتبار سے پہلے نبی کی حیثیت سے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول بھی کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے شرک کی مذمت کی اور اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، کیونکہ ان سے پہلے 10 صدیوں تک لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید پر تھے، شرک کا دنیا میں کہیں وجود نہ تھا۔ اس سے واقعے سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ شیطان یہ فوٹوز جو بلا ضرورت لیے جاتے ہیں، یہ اسٹیچو جو بنائے جاتے ہیں، مجسمے، ان کی بڑی سنگینی ہے، بلا ضرورت تصویریں نہیں کھنچانی چاہیے، اور خاص کر کے آدمی اپنے باپ دادا کی تصویروں کو بہت باقاعدہ البم میں لگا کے گھر میں رکھتا ہے، اس کو پوچھتا ہے، چومتا ہے، اس کے سر کا بوسہ دیتا ہے، یہ عقیدت احترام کبھی آگے بڑھ کر کے ہو سکتا ہے کہ شرک کے اندر آپ کو مبتلا کر دے۔ اسی راستے سے شرک گھسا۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ شیطان بڑا گڑو گھنٹال ہے، وہ آدمی کے جذبات کا بھرپور استعمال کرتا ہے، فائدہ زبردست استعمال کرتا ہے۔ دیکھا قوم نوح کو صالحین سے بڑی محبت ہے، تو محبت کا ایسا ہوا کھڑا کیا کہ قوم کو بت پرست بنا دیا۔ اور شیطان جب دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی دین سے بیزار ہے، گنہگار ہے، گناہ میں بہت لپک ہے، حرام خوری میں بہت لپک ہے، تو دنیا کو اتنا مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ نیرا دنیا دار بنا دیتا ہے، دین کی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ دین بیزار ہے تو دین بیزاری ہی کی راہ پر اس کو دوڑاتا ہے، اور دیکھا کہ بہت سینٹیمنٹل ہے تو اس کو اتنی محبت کا جال اس کے سامنے حسین پھیلاتا ہے کہ وہ بزرگ کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور اس سے علماء کی حقیقت اور صحیح علم جاننے والے علماء کی حقیقت معلوم ہوئی کہ جب تک علماء موجود رہے شریعت کے، جب تک توحید کا علم رکھنے والے موجود رہے، شیطان کی دال نہیں گلی، لیکن جب علماء دنیا سے رخصت ہو گئے اور جہلا کی تعداد رہ گئی تو شیطان پٹی پڑھانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے بزرگوں کی محبت کے نام پر شرک کرا دیا۔ میرے بزرگوں، دوستو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید جس کا ہم بیان آپ سے کر رہے ہیں، اس توحید کو علماء عقیدہ نے، قرآن و سنت پر گہری نظر رکھنے والوں نے 3 طریقے سے سمجھایا ہے کہ آپ اللہ کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی انفرادیت کو 3 طریقہ سے سمجھیں۔ اس کے افعال کے اعتبار سے، اس کے جو ورکس ہیں، اس کے جو ایکشنز ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو یہ افعال ہیں، زمین بنایا، آسمان بنائی، انسان بنایا، چاند ستارے، جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین اپنے افعال میں، جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، حیات و موت کا مالک ہے، کائنات کی تدبیر چلاتا ہے، تو رب العالمین اپنے افعال کے اعتبار سے یگانہ و یکتا ہے۔ پوری کائنات کو بنانے میں اللہ رب العالمین کا کوئی پارٹنر نہیں رہا، کوئی مشیر نہیں رہا، کوئی معاون نہیں رہا،